السلام علیکم فرینڈز، میموری اسٹاک میں خوش آمدید۔ ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے اور دونوں ہی بڑے بیوقوف تھے۔ بادشاہ کا وزیر بہت سمجھدار اور نہایت ایماندار تھا، اسی لیے بادشاہ کوئی کام کرنے سے پہلے اپنے وزیر سے مشورہ لیتا تھا۔ دونوں شہزادے دل ہی دل میں وزیر سے حسد کرتے تھے۔ ایک دن دونوں شہزادے اپنی ماں کے پاس گئے اور اسے وزیر کے خلاف بھڑکایا تو ملکہ نے بادشاہ سے کہا کہ آپ ہمیشہ وزیر کے اشاروں پر چلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ آپ ان دونوں سے ضرور مشورہ کیا کریں، ورنہ ان بیچاروں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا اور کہا، میں تم سے کل ایک امتحان لوں گا۔ اس پر بڑے شہزادے نے کہا، ابا جان، آپ ہمیشہ ہمارا ہی امتحان لیتے رہتے ہیں، کبھی اپنے وزیر کا امتحان بھی لے لیجئے۔ بادشاہ نے کہا، دیکھو، تم دونوں اپنی عقل، علم اور تجربے میں وزیر کی برابری نہیں کر سکتے۔ اگر تمہاری یہ ضد ہے تو کل تمہارے ساتھ وزیر کا امتحان بھی لیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم دونوں امتحان میں ناکام ہو گئے تو تمہیں نہ صرف وزیر سے معافی مانگنا ہوگی بلکہ اسے اپنا استاد بھی ماننا پڑے گا۔ دونوں شہزادے اس بات پر راضی ہو گئے۔ اگلے دن بادشاہ دونوں شہزادوں اور وزیر کو لے کر دور جنگل میں ایسی جگہ چلا گیا جہاں مٹی کا ایک بہت بڑا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس مٹی کو سونے میں بدل ڈالو، یعنی کوئی ایسی تدبیر کرو جس سے یہ ڈھیر ساری دولت بنا سکو۔ شہزادے حیران ہو کر بادشاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے اونچی آواز میں کہا، حیران ہو کر میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تمہیں 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں۔ تم دونوں اس مٹی کے ڈھیر سے 1 مہینے میں دولت کمانے کی ترکیب سوچو۔ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر کو بھی ایسی ہی جگہ دے دی جو اس سے تھوڑے فاصلے پر تھی۔ بادشاہ نے وزیر سے بھی یہی بات کی جو شہزادوں سے کی۔ وزیر نے بڑے ادب سے کہا، عالی جاں، جیسا آپ کا حکم۔ شہزادے کافی دیر تک سوچتے رہے، لیکن دولت کمانے کی کوئی ترکیب سمجھ نہ آئی۔ 2 ہفتے گزر جانے کے بعد وہ دونوں گھبرانے لگے۔ پھر انہوں نے سوچا، ضرور اس مٹی کے اندر کوئی خزانہ دفن ہوگا۔ یہ سوچ کر انہوں نے زمین کھودنی شروع کر دی، لیکن 50-60 فٹ گہرائی کے بعد انہیں خزانہ نہ ملا۔ ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار وہ ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ 1 مہینے کے بعد بادشاہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دونوں شہزادے سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی وہ دونوں کھڑے ہوئے اور اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر اس جگہ پہنچا جہاں اس نے اپنے وزیر کو چھوڑا تھا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ بہت سارے کمہار مٹی کے برتن بنا رہے ہیں اور ہزاروں خوبصورت برتن بن کر تیار ہو چکے تھے۔ برتنوں کا ڈھیر دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ وہ برتن مارکیٹ میں لے جا کر فروخت کیے گئے تو ان سے ہزاروں روپے حاصل ہوئے۔ شہزادے اپنی بے وقوفی پر بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے وزیر سے معافی مانگی اور پھر اسے اپنا استاد مان لیا۔ فرینڈز، اس واقعے سے آپ کو کیا سبق ملا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔